بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نے غصے میں میری طرف دیکھا اور کہا، ہم اس مریضہ کا کیس نہیں لے سکتے، اسے یہاں سے فوراً لے جائے۔ میں بیوی کو اسٹریچر پر تڑپتا چھوڑ کر اندر دوڑا، دروازہ کھولا اور میری نظریں اس نرس سے جا ٹکرائیں۔ اگلے لمحے میری سانس رک گئی۔ وہ وہی تھی، وہی جسے میں نے ہنی مون کے دوسرے دن ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر جھوٹ بول کر واپس آ گیا تھا، اور اب آج وہ میرے بچے کی آخری امید تھی۔ مگر جو الفاظ اس نے کہے وہ میری روح تک کو ہلا گئے۔ کمرے میں لال رنگ کی دھیمی روشنی جل رہی تھی، نکاح کا شور نیچے صحن سے اٹھ رہا تھا، اور ریحان اوپر کھڑکی کے پاس ان آوازوں کو اندر کہیں گہرائی میں محسوس کر رہا تھا۔ ماں کی آواز دروازے کے پار بلند ہوئی، جلدی آؤ، نیچے مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح کے وقت میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ریحان نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس ریحان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو دلہے کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ آنکھوں میں ایک الجھن تھی، جیسے کوئی قید کیا جا رہا ہو، ایک ایسے فیصلے میں جس کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ عالیہ ایک سادہ یتیم اور ان پڑھ لڑکی جسے ریحان نے کبھی جانا تک نہیں، ماں کی ضد پر اس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، اور ریحان کے دل میں ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، جسے میں نے کبھی چاہا ہی نہیں، وہ میری زندگی کا حصہ کیسے بن سکتی ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت ہر قدم ریحان کو جیسے زمین پر کھینچ رہا ہو۔ نیچے پہنچا تو سب کی نظریں اس پر تھی، لیکن اس کی اپنی نظریں عالیہ پر ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہری۔ نکاح خواہ نے نکاح کے الفاظ 3 بار دہرا کر پوچھا، ریحان ولد نعیم، آپ کو عالیہ بنت شفقت سے نکاح قبول ہے؟ ریحان نے زبان سے ہاں کہا، لیکن دل اندر سے خاموش تھا، جیسے اس جواب کو کسی نے دھکیل کر نکلوایا ہو۔ نکاح مکمل ہوا، لوگ مبارکباد دے رہے تھے، ماں خوش تھی، سسرال والے مطمئن تھے، لیکن ریحان کے دل میں کچھ مر چکا تھا۔ شادی کے بعد جب وہ عالیہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو عالیہ کے چہرہ جھکا ہوا تھا، وہ بالکل ساکت کھڑی تھی، اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی۔ ریحان نے بغیر کسی ہمدردی کے پہلا جملہ کہا، یہ سب تمہاری چالاکی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو تم کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکو گی۔ عالیہ خاموش رہی، پلکیں بھیگی تھی مگر لفظ سیلے ہوئے تھے، شاید اس نے اسی لمحے دل میں کچھ توڑ دیا تھا، اور یہ شادی جسے سب رشتہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل خاموشی سے شروع ہونے والی ایک سزا بننے جا رہی تھی۔ نکاح کو 3 دن گزر چکے تھے، ریحان کے چہرے پر اب تھوڑی سی بناوٹی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی دکھاوا کر رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا تم عالیہ کو ہنی مون پر لے جاؤ، کہیں کچھ دن ساتھ رہو تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکو۔ ریحان نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ اس کے ذہن میں پہلے ہی ایک منصوبہ پل رہا تھا۔ وہ عالیہ کو کسی اور نیت سے لے کے جانا چاہتا تھا، شہر سے دور ایک پرسکون اور خاموش جگہ کا انتخاب کیا گیا، ایک ایسا ہوٹل جہاں نہ جاننے والا کوئی چہرہ ہو، نہ پہچاننے والی کوئی زبان۔ راستے میں عالیہ خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں امید تھی لیکن چہرے پر خوف کا سایہ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ریحان کے رویے میں نرمی کیوں آ رہی ہے۔ ہوٹل پہنچتے ہی ریحان نے کمرہ بک کروایا، عالیہ کو اندر بھیجا اور کہا کہ وہ ضروری کاغذات لے کر آ رہا ہے۔ عالیہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گئی اور وہیں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، گھنٹہ گزرا، شام ہونے لگی، لیکن ریحان واپس نہیں آیا۔ عالیہ کی پریشانی بڑھتی گئی، وہ بار بار دروازے تک جاتی، کھڑکی سے باہر دیکھتی اور واپس آ کر بیٹھ جاتی۔ جب رات گہری ہو گئی اور ریحان کا کوئی پتہ نہ چلا تو ہوٹل کے اسٹاف نے پوچھا، کیا آپ اکیلی ہیں؟ شوہر کہاں ہے؟ عالیہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف اتنا بولی، وہ بس کاغذات لینے گئے ہیں، لیکن پھر رات بھر وہ واپس نہیں آیا۔ ہوٹل والوں نے عالیہ کو لاوارث سمجھ کر مینیجر کو بلایا، پولیس تک بات جانے لگی۔ عالیہ کی آنکھوں میں اب صرف خوف تھا، ڈر تھا، اور خاموشی میں چھپی بے بسی۔ ریحان اس وقت شہر واپس پہنچ چکا تھا، گھر آ کر سب کو بتایا کہ وہ لڑکی تو موقع دے کر بھاگ گئی، مجھے بدنام کرنے کی یہ سازش تھی۔ ماں کو دکھ ہوا لیکن بیٹے پر بھروسہ تھا، سسرال والے حیران تھے، لیکن ریحان کے جھوٹ کو سچ مان لیا گیا۔ عالیہ وہاں دوسرے شہر کے ہوٹل میں اکیلی اپنی عزت اور وجود کے سوال کے ساتھ بیٹھی تھی، اور ریحان اپنی زندگی سے اسے نکال کر ایک نیا آغاز سوچ رہا تھا۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے، عالیہ کی خاموشی گھر کی دیواروں سے مٹ چکی تھی، اور ریحان کی زندگی میں ایک نیا رنگ اتر چکا تھا، وہ رنگ جسے وہ برسوں سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔
سحر ایک خوبصورت، ماڈرن اور سمجھدار لڑکی جو ریحان کے خوابوں کی تعبیر تھی، اب اس کے قریب تھی، اور اس بار نکاح کی تیاری خود ریحان نے کی تھی۔ وہی ہاتھ جو کبھی نکاح نامہ پر زبردستی دستخط کر رہے تھے، اب خوشی خوشی سحر کا ہاتھ تھامنے کو بےتاب تھے۔ ماں اس بار خاموش نہیں تھی، بلکہ ساتھ تھی، کیونکہ بیٹے کی خوشی میں اسے اپنی جیت محسوس ہو رہی تھی۔ تصویریں بنائی جا رہی تھی، ہنسی مذاق کا شور تھا، اور سوشل میڈیا پر خوبصورتی سے پوسٹ ہو رہی تھی۔ ریحان نے پہلی بار خود کو خوش محسوس کیا۔ سحر کے ساتھ تصویروں میں اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی اور دل مطمئن تھا۔ عالیہ کا ذکر کوئی نہیں کرتا، گویا وہ کبھی اس خاندان کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، نئی منزلوں کی طرف سفر شروع ہو رہا تھا، اور ریحان سمجھ رہا تھا کہ اس بار قسمت اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جو بے وفائی ماضی میں بوئی گئی، وہ بہت خاموشی سے ایک ایسا طوفان بن چکی تھی جو آنے والے وقت میں سب کچھ الٹ پلٹ کرنے والا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ سحر کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، اور چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ ریحان بخلا گیا، گھبراہٹ میں کبھی پانی لا رہا تھا، کبھی ماں کو آواز دے رہا تھا، اور بالآخر وہ سحر کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر قریبی ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے میں ہر لمحہ ریحان کو لگ رہا تھا کہ جیسے سحر کی سانس رکنے کو ہے۔ ہسپتال پہنچا تو ریسیپشن پر کھڑی نرس نے ریحان کی طرف دیکھا اور کہا، کیس کیا ہے؟ ریحان نے تیز آواز میں کہا، لیبر پینز ہے، بہت شدید تکلیف ہے، پلیز کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلائیں۔ نرس نے فائل دیکھی اور کہا، سوری، ہمارے پاس اس وقت کوئی لیڈی اسپیشلسٹ نہیں ہے، آپ کسی اور ہسپتال لے جائیں۔ ریحان نے غصے میں کہا، یہاں ہسپتال ہے یا قبرستان؟ نرس خاموش رہی۔ ریحان نے فوراً گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور اگلے ہسپتال کی طرف دوڑا، مگر اگلے ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر نے کیس سن کر سر ہلا دیا، کہا، یہ کیس ہم نہیں لے سکتے، ہمارے پاس مکمل سہولت موجود نہیں ہے۔ ریحان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ اس نے دیوار پر مکے مارے اور ڈاکٹرز کی منت سماجت کرنے لگا کہ میری بیوی کو بچا لو، مگر ہر دروازے سے صرف انکار ملا۔ سحر کی تکلیف حد سے بڑھ چکی تھی، اور اب وہ دھیمی آواز میں صرف ایک جملہ دہرا رہی تھی، ریحان پلیز بچا لو ریحان۔ ریحان اب تیسری بار گاڑی چلا رہا تھا، اور ہر لمحہ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو۔ شہر کا ایک بڑا پرائیویٹ ہسپتال آخری اس کی امید تھا، جہاں پہنچتے ہی ریحان نے نہ ریسیپشن دیکھی نہ پرچی بنوائی۔ وہ سیدھا اندر بھاگا اور آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑا، جہاں کسی نرس کو دیکھ کر چیخ کر بولا، میری بیوی مر رہی ہے، پلیز کوئی ہے جو بچا سکے۔ نرس نے مڑ کر جیسے ہی ریحان کی طرف دیکھا، ریحان کے قدم رک گئے، اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی، کیونکہ سامنے کھڑی نرس کا چہرہ وہی تھا جسے کبھی اس نے اپنے ماضی میں تنہا چھوڑ دیا۔ ریحان گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی دیوانوں کی طرح سحر کو باہوں میں اٹھایا ہسپتال کی راہداریوں میں بھاگ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ سحر کی سانسیں کمزور ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اور ہونٹوں پر صرف ایک ہی جملہ تھا، ریحان پلیز پلیز میرا بچہ بچا لینا۔ ہسپتال کا عملہ اپنی معمول کی مصروفیات میں تھا۔ ریحان نے زور سے آواز دی، کوئی ہے، میری بیوی کی جان خطرے میں ہے، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور اندر سے ایک نرس باہر نکلی۔ ریحان نے فوراً اس کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا، ریحان کے قدم وہی منجمد ہو گئے، سانسیں رک گئیں، جسم کانپنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ وہ چہرہ ریحان کے ماضی کی سب سے تلخ اور شرمندہ حقیقت تھا۔ وہی سادہ چہرہ، وہی خاموشی جو برسوں پہلے ہوٹل کے کمرے میں تنہا چھوڑ دی گئی، وہی لڑکی جسے ہنی مون کے نام پر دھوکے سے دوسرے شہر لا کر ریحان نے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا، وہی عالیہ اب نرس کے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا، لیکن لہجے میں کوئی سوال نہیں تھا۔ ریحان کی زبان خشک ہو چکی تھی، وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر آواز ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ عالیہ نے ایک لمحے کے لیے ریحان کی طرف دیکھا، پھر سحر کو باہوں میں لیا اور بنا کوئی الفاظ کہے تیزی سے آپریشن تھیٹر کے اندر چلی گئی۔ ریحان وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے پوری دنیا کسی آئینے کی طرف اس کے سامنے ٹوٹ چکی ہو۔ ریحان کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ سامنے کھڑی نرس کو دیکھ کر اس کے جسم میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی۔ وہ قدموں پر لڑکھڑا گیا، دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگی، اور ہر لمحہ ایک ہی نام چیخنے لگا، عالیہ۔ ہاں،
وہی عالیہ جو کبھی اس کے نکاح میں تھی، وہی یتیم ان پڑھ اور معصوم لڑکی جسے ریحان نے ماں کی مرضی کے نام پر قبول کیا لیکن دل سے کبھی بیوی نہیں مانا، وہی عالیہ جس پر الزام لگا کر ریحان نے سب کو کہا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، وہی عالیہ آج ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے دروازے پر کھڑی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر وہ پرانی خاموشی نہیں تھی، نہ ہی کمزوری تھی، وہ باوقار تھی، پورے اعتماد تھی، اس کے ہاتھوں میں پروفیشنل نرس کے دستانے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون۔ ریحان کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، معافی مانگ لو، کچھ کہہ دو، مگر زبان جیسے کسی نے جکڑ رکھی تھی۔ عالیہ نے پلٹ کر ایک بار دیکھا، لیکن اس کی نظر میں نہ نفرت تھی نہ سوال، وہ خاموشی جو کبھی بے بسی کی تھی آج وقار میں بدل چکی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے سحر کو لیے اندر چلی گئی اور ریحان بس کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں سوال گونج رہا تھا، کیا عالیہ میرے بچے کو بچائے گی یا میری بے وفائی کا بدلہ لے گی؟ کیا وہ خاموشی ابھی بھی درد ہے یا فرض کا لباس پہن چکی ہے؟ ریحان دیوار کا سہارا لے کر کھڑا تھا، مگر اس کے گھٹنے جواب دے چکے تھے، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا چکی تھی اور دل جیسے سینے سے نکل کر زمین پر گرا جا رہا ہو، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس حقیقت کو اب تک قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ آج اس ہسپتال میں وہ اپنی بیوی کی زندگی بچانے آیا ہے، وہاں اس کے ماضی کا سب سے شرمندہ راز ایک باوقار نرس بن کر کھڑا ہے۔ وہ عالیہ تھی، وہی معصوم لڑکی جسے اس نے دھوکہ دیا تھا، چھوڑا تھا جھوٹ بول کر، رسوا کیا تھا، اور آج وہی لڑکی اس کی بیوی کی زندگی کے لیے امید بن کر سامنے آئی۔ ریحان کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، وہ لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ بھی کہے گا تو اس کے الفاظ اس خاموشی کے سامنے بے معنی ہوں گے، کیونکہ عالیہ نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، نہ تانا، نہ شکایت، نہ کچھ سوال۔ وہ بس آگے بڑھی، سحر کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور خاموشی سے آپریشن تھیٹر کے اندر چلی گئی۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو کسی انسان کے اندر درد کو دفن کر کے صرف فرض کو اپنانے سے آتی ہے۔ عالیہ نے ایک لمحے کے لیے بھی ریحان کی آنکھوں میں وہ پرانی کہانی واپس نہیں آنے دی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر یہ بتا رہی تھی کہ کچھ زخم بولنے کے لیے نہیں ہوتے، صرف وقت پر اپنے رنگ دکھاتے ہیں۔ ریحان وہی بیٹھا رہ گیا، بے بس، شرمندہ اور نادم۔ اسے یہ خوف کھانے لگا تھا کہ اگر عالیہ نے بدلہ لیا، اگر اس نے کچھ نہ کیا، اگر اس نے سحر کو نہ بچایا تو کیا ہوگا؟ کیا میری زندگی وہی عذاب بن جائے گی جو میں نے کسی اور کے لیے چنا تھا؟ کئی گھنٹوں کے بعد آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے، روشنی کی کرنوں میں سفید لباس پہنے عالیہ باہر نکلی۔ چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ریحان جٹ سے اٹھا، اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے، لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی، آنکھوں میں سوالوں کا سمندر تھا۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھا اور نرسنگ بورڈ پر رکھی فائل بند کر کے آہستہ سے کہا، آپ کی بیوی اور بچہ دونوں محفوظ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سر اٹھایا، ریحان کی آنکھوں میں سیدھی نظر ڈال کر ایک جملہ کہا جس نے ریحان کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا، کسی کو تنہا چھوڑ دینے سے اس کا اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا ریحان صاحب۔ اس جملے میں نہ تانا تھا، نہ شکایت، نہ غصہ، نہ الزام، مگر پھر بھی وہ الفاظ ریحان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس کے آنسو بے قابو ہو گئے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ وہیں بیٹھ گیا، سر جھکا لیا، آنکھوں سے بہتے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے اور دل کی دیواریں لرزنے لگی۔ اس لمحے ریحان کو محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کی ساری طاقت، ساری انا، سارا غرور چھین لیا ہو، اور باقی بچی ہے صرف شرمندگی، صرف ندامت اور ایک ایسی خاموش معافی جس کا کوئی لفظ نہیں تھا۔ ریحان ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے اور دل میں وہ طوفان جو برسوں کی بے حسی کو بہا لے گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جسے وہ زندگی سے نکال چکا ہے، وہی ایک دن اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سہارا بن جائے گی۔ اس نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ پہلی بار دل سے توبہ کر رہا تھا، نہ زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، نہ سوچ سے کوئی بہانہ، وہ صرف دل سے رو رہا تھا، یا اللہ، میں ظالم رہا، میں نے ایک یتیم لڑکی کا دل توڑا جسے تو نے میری زندگی میں رحمت بنا کر بھیجا تھا، مگر میں نے اسے بوجھ سمجھا، میں نے اسے رسوا کیا، ٹھکرا دیا، دھوکہ دیا، مگر آج تو نے اسے عزت دی، وقار دیا اور میری بیوی اور بچے کی جان اسی سے بچوائی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اسی حالت میں اس کی ماں ہسپتال آئی
اور سحر کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ ریحان نے پہلی بار نظر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ماں، جس دن تم نے مجھے عالیہ سے زبردستی نکاح پر مجبور کیا، میں چپ رہا، مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ وہ لڑکی جو میری بیوی تھی، اس کے ساتھ جو ظلم میں نے کیا، وہ صرف میرا نہیں، تمہارا بھی گناہ ہے۔ ماں، تم نے میری محبت کا ساتھ دیا، مگر میرے نکاح کا ساتھ نہیں دیا۔ تم نے ایک یتیم کے سچ کو رد کر کے جھوٹ پر یقین کیا۔ ماں، وہی لڑکی آج تمہاری بہو کی جان بچا کر چلی گئی ہے۔ ریحان نے ماں کی آنکھوں میں پہلی بار خاموشی دیکھی، پھر وہ اٹھا اور نرسنگ اسٹیشن کی طرف گیا، جہاں عالیہ اپنی رپورٹ مکمل کر رہی تھی۔ ریحان نے دھیرے سے کہا، عالیہ، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، مگر پھر بھی ایک بار دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہارے وقار کو روند ڈالا، لیکن جو تم نے آج کیا، وہ صرف ایک نیک عورت ہی کر سکتی ہے۔ تم نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ میری دنیا بچا دی۔ عالیہ نے خاموشی سے سنی، نہ کوئی تاثر، نہ کوئی جواب۔ اس نے فائل بند کی، پھر دھیرے سے قدم بڑھائے اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ اس کی پشت پر ریحان کی آنکھیں جم گئی، جیسے اس خاموشی نے اسے زندگی بھر کا فیصلہ سنا دیا ہو۔ وہ چلی گئی، لیکن ریحان کے دل میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی، ایک خاموشی کی صورت میں جو چیخ چیخ کر اسے اس کے گناہ یاد دلاتی رہے گی۔ ہسپتال کے باہر ایک پرانی بینچ پر بیٹھا ریحان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا خالی پن تھا، جیسے اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہو، کچھ جو شاید وہ زندگی بھر واپس نہ پا سکے۔ دل کے اندر ایک شور برپا تھا، ہر سوچ ایک طرف جا رہی تھی۔ ہسپتال کے باہر ایک پرانی بینچ پر بیٹھا ریحان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن نہیں تھی، بلکہ گہرا خالی پن تھا، جیسے اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہو، کچھ جو شاید وہ زندگی بھر واپس نہ پا سکے۔ دل کے اندر ایک شور برپا تھا، ہر سوچ ایک ہی طرف جا رہی تھی۔ جسے میں نے ٹھکرایا تھا، وہی میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت نکلی، وہی میرا فخر تھی، وہی میرا سکون تھی، وہی میرا امتحان، اور وہی میرا سبق بن گئی۔ جسے میں نے ہوٹل کے کمرے میں اکیلا چھوڑا تھا، وہ مجھے زندگی کے سب سے مشکل کمرے میں اکیلا نہیں چھوڑ کر گئی، بلکہ میری دنیا بچا کر خاموشی سے چلی گئی۔ وہ مجھے آئینہ دکھا گئی، وہ مجھے وہ ریحان دکھا گئی جس پر مجھے کبھی فخر تھا، مگر اب صرف شرمندگی ہے۔ اس کی قدموں کی چاپ اب بھی دل میں گونج رہی تھی، مگر وہ آواز اب بھی صرف ایک دعا بن چکی تھی، ایک توبہ، ایک ندامت، ایک وہ چیخ جو باہر تو نہیں نکلی، مگر اندر سب کچھ توڑ گئی۔ ریحان نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹکا دیا اور دل میں کہا، یا اللہ، میں نے ایک کمزور کو حقیر سمجھا، مگر آج جانا کہ تو کمزوروں کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ تو خاموشی میں بھی بولتا ہے اور انصاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اس لمحے اسکرین دھیرے دھیرے سیاہ ہونے لگی، آواز میں ایک سرگوشی سی گونجی، کبھی کسی کمزور کو حقیر نہ سمجھو، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔